الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ محمد بن سلمان اس نے کانسرٹس کروائے پچھلے تقریباً 3 سال سے، اور لاسٹ جو تھا وہ بہت بڑا کانسرٹ ریاض میں کروایا جس میں 80,000 لوگوں نے اس کو دیکھا۔ ایران میں جو پردے کے خلاف مظاہرے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا سوال ہے، اور میرا جسم میری مرضی اس پر بھی اعتراض ہے۔ آپ نے مجھے کہا کہ مجھے اس کا تبصرہ کریں، تو اس پہ میں نے تبصرہ جو کرنا وہ یہ ہے کہ ہمارا ان سب چیزوں پہ اعتراض ہے کیونکہ یہ دوسرے کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے کنسرٹ ہوئے، ہم نے بڑے اعتراض کیے۔ ایران میں پردے کے خلاف ہم نے بہت اعتراض، اور خدا جانے کیا، پھر میرا جسم میری مرضی، ان سب پر اعتراض ہے۔ میں ایک سوال کئی دفعہ سوچتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ہماری پوری کی پوری قوم اسلامی نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں تو کیا ہم انہیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ذرا سنیے، وہ لوگ جو کہ پچھلے تقریباً 3 پشتوں سے 4 پشتوں سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ ہمارے دادا حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے دین پھیلایا، بہت سارے کافروں کو مسلمان کیا اور بڑا کام کیا انہوں نے۔ اس میں ایک خاندان پورے کا پورا، ہمارے دادا جی، پھر ہمارے والد، پھر میرے بڑے بھائی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے ساتھ وہ چلتے آئے۔ ان کے یہاں شادی تھی، اب اس شادی کے موقع پہ انہوں نے طوائفوں کا ناچ کروایا۔ میں نے سنا ہے کہ شاید اس پہ چھاپا بھی پڑا، پھر انہوں نے کسی اور جگہ پہ کسی قریبی گاؤں میں جا کے انتظام کیا۔ اسی طرح اسی خاندان میں اس سے پہلے ایک شادی تھی، اس میں یہ کام ہونے لگا تو وہ بچہ میرے ساتھ منسلک تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے وہ پروگرام منسوخ کر دیے، اس کی جگہ پہ محفل ذکر کروائی، اور میرے ساتھ اس نے یہ شرط طے کی کہ میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہوں گا۔ تو ہم باپ بیٹا بڑا لمبا سفر کر کے جا کے وہاں پہ اس میں شامل ہوئے، تو وہ بڑا اچھا پروگرام اس نے کیا۔ اس کے بعد اسی خاندان میں ایک اور بھی شادی ہوئی، اس کے اوپر طوائفوں کا ناچ کرایا گیا۔ میں نے آج کی شادی کے جو منتظم تھے، جن کے شادی تھی، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے انہوں نے کہا، ٹھیک ہی کہا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ابھی میں اگر کہوں گا کہ اب میں نے سنا ہے آپ کی شادی پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو پھر ایک قسم اٹھائیں گے اور مجھے کہیں گے کہ جی مجھے نہیں پتا، میرے بچوں نے میرے سے بڑے، مجھے تو بتایا ہی نہیں انہوں نے۔ مجھے نہ پہلی قسم پر یقین تھا نہ آج کی قسم پر یقین ہے۔ جس وقت ہماری 125 سال کے تعلق میں 4 پشتیں گزر گئیں، اور اس پہ یہ خاندان، پورا خاندان، یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھا فرد، پورے خاندان میں یہ ہماری اس ساری کی ساری تبلیغ کا اثر ہے، تو میں محمد بن سلمان پہ کیا اعتراض کروں گا؟ ایران کے مظاہروں پہ کیا اعتراض کروں گا؟ میرا جسم میری مرضی والوں کو میں کیا کہوں؟ تو میرا جسم میری مرضی تو ہے نا، یہ باپ بچوں کے ساتھ مل کے طوائفیں بلا کے ان کو نچوا رہا ہے۔ اور پھر دیدہ دلیری دیکھیے، ذرا دیدہ دلیری دیکھیے کہ اس سارے کے سارے اس پروگرام کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، اور پھر صرف ویڈیو بنائی نہیں گئی، تمام کے تمام شرکاء کو اور جو وہاں پہ دیکھنے والے تھے ان سب کو وہ تقسیم کی گئی، یہاں تک کہ میرے تک ایک کاپی بھی بھجوا دی گئی کہ ہم یہ کر لیں، ہمارا کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر گواہ مت بناؤ۔ مقصد کیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا یا جان بوجھ کے بھی کر لیا تو وہ گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو مت بتاؤ کہ میں نے یہ کیا۔ اتنی دیدہ دلیری کہ جی اس کی ویڈیو بنا کے آپ باقاعدہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ یہ شادی والے گھر کے والدین حاجی، یہ خود حاجی، اور ہر سال عمرہ۔ میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن پاک کی یہ آیت یاد آتی ہے، سورہ آل عمران کی 3 سورت اور اس کی 54 نمبر آیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اللہ کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے
کہ ہم یہ کر کے حج کرائیں گے یا عمرہ کرائیں گے ہمارا ہر چیز برابر ہو جائے گی، ایک دفعہ بہشتی دروازہ گزر جائیں گے ہماری ساری چیزیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تمہارے مکروں سے اتنا واقف ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو چکر دے لو گے۔ جلیل مانک پوری کا شعر، شب کو میں خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ صورتحال ہے۔ آئیے میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق انسان کے نام سے بنائی ہے، اس مخلوق کو دو دھڑوں میں یہ مخلوق تقسیم ہو گئی ہے، جس کا ذکر اس نے سورہ مجادلہ میں کیا ہے۔ سنیے ذرا 58 نمبر سورت کی 22 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ وہ گروہ یا وہ دھڑا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، بھلے وہ مخالفت کرنے والے خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے۔ تو جہاں پہ سارے کا سارا آوے کا آوا ہی یہی ہے کہ پورا خاندان اس میں شامل ہے، پورے خاندان بڑے چھوٹے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد مخالفت کہاں کی کرنی ہے؟ جو رشتے بتائے ہوئے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی اور کنبا، یہ 4 رشتے بتائے گئے نا، تو باپ کروا رہا ہے، بیٹے کے لیے کروا رہا ہے، بیٹا اس میں شامل ہے، بھائی سارے کے سارے شامل ہیں، ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ تو یہی خاندان ہوتا ہے، اور کون سا خاندان ہوتا ہے؟ یہ سارے ایک بندے نے بیچ میں نہ کی، ایک بندے نے بیچ میں نہ کی، جس کے لیے مجھے فخر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق تھا، میرے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور اس نے انکار کیا، جی میں نے اس میں نہیں آنا۔ میں سمجھتا ہوں میری 20 سال سے اس بچے کا میرے ساتھ تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال کا میرا جو وہ تعلق تھا، جو میری کہنا تھا اللہ اور اس کے رسول کا، میں نے پیغام دیا، اور میں سمجھتا ہوں میری اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ آگے فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ لوگ جو باپ، بیٹا، بہن، بھائی، خاندان کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مخالف لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کس سے کرتا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح سے۔ اب کس کی روح؟ روح یہاں پہ ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھی قرآن پاک میں روح القدس کہا گیا، ہو سکتا ہے یہی اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جبریل سے مدد کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ ان سے اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا دھڑا ہے، یہ جو گروہ ہے یہ اللہ کا دھڑا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا دھڑا ہی کامیاب دھڑا ہے۔ میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دھڑے والے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی پہ تو اعتراض کرتے ہیں، عملی طور پہ کتنے لوگ ہیں ان میں سے جو واقعی اللہ کا دھڑا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ آگے سنیے سورہ مجادلہ، یہی والی سورت، اس میں دوسرے دھڑے کا ذکر سنیے، اس کی 19 نمبر آیت، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا تو یہ اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، اور کیسی قسمیں اٹھائیں گے؟ جیسے یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جس طرح مجھے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، باقی لوگوں کو بھی کہا ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کی قسم اٹھائی ہوگی۔ تو یہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح تمہارے سامنے یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اسی طرح جب میں قیامت کے دن اٹھاؤں گا تو میرے سامنے بھی یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر ہم ان باقی لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے اور ہم ان سے کام نکال لیں گے۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ بے شک یہ لوگ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے انہیں قابو کر لیا اور شیطان کے نرغے میں آ گئے، اور انہوں نے اسے اللہ کی یاد بھلا دیا۔ obviously اللہ کو بھلا دیا تو اس طرح کا کام کیا نا، اللہ کو نہ بلایا ہوتا تو کیوں اس کو
وہ کر اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا دھڑا ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھنا شیطان کا دھڑا ہی نقصان والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ دو آیتیں ذرا ان کا اب ایک اختصار سنیے۔ آیت نمبر 22، اس میں دھڑے والوں کی 3 نشانیاں بتائی گئی۔ جو اللہ کے دھڑے والے لوگ ہیں حزب اللہ، ان کی 3 نشانیاں: اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی مخالفت کرتے ہیں، بھلے وہ بھائی ہوں، بھلے وہ کنبے والے کیوں نہ ہوں، یہ ان کی نشانیاں بتائی گئیں۔ اور اس دھڑے والوں کو کیا ملے گا؟ جنت عطا ہوگی، روح القدس کے ذریعے مدد حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہی دھڑا کامیاب۔ یہ 4 چیزیں بتائی گئیں۔ اب ذرا 19 نمبر آیت میں جو شیطان کے دھڑے والے ہیں ان کی بھی نشانیاں سن لیجئے۔ اللہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان پر شیطان غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں شامل نہیں ہوتے، پتہ ہونے کے باوجود، دعوت ملنے کے باوجود، اپنے پاس وقت ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر کی محفلوں میں نہیں ہوتے، اور خود اپنی اولاد کو بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ اس میں شامل نہیں ہونا۔ اور ان کو کیا ملے گا؟ ذرا سنیے، اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو لعنت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ دوسرا، یہی دھڑا نقصان والا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، حزب الشیطان والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح 35 نمبر سورت کی 6 آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اصل میں شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے دھڑے والوں کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ انہیں دوزخیوں میں شامل کر دے۔ تو میرے یہ والے ملنے والے میرے باپ دادا کے وقت سے اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے اور ہماری 4تھی پشت تک مسلسل تعلق رکھنے والے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں جنت میں لے جا سکتے، یہ دوزخ میں جانے، یہ نہیں کہ پورے کے سارے لوگ ایسے ہیں، نہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں میرے دادا جی کے ملنے والے اور ہمارے والد صاحب کے، میرے بھائی صاحب کے ملنے والوں کی تعداد اگر لاکھوں میں نہیں ہے تو لاکھ کے قریب ضرور ہے، اور باہر کے ملکوں میں اتنی مخلوق ہے۔ اور الحمدللہ جن کو منع کرتے ہیں وہ منع ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منع نہیں ہوتے، منع ہونے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ ایک آدمی نہیں، اس پورے خاندان میں سے ایک بچے کو چھوڑ کے اور اس کی والدہ اور ان لوگوں کو چھوڑ کے اب مجھے دعوت نہیں دی گئی اس شادی میں، اور اوبویسلی اس لیے نہیں دی گئی کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، تو اس پروگرام کے لیے وہ میں بیچ میں آؤں گا تو وہ پرابلم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے مجھے ایک اندازہ ہو رہا ہے، پہلے ایک کہانی سن لیجئے، اس کے بعد میرا یہ اندازہ سن لیجیے۔ میرے دادا خواجہ محبوب علم رحمۃ اللہ علیہ ذکر خیر میں اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، تو وہ سارے کے سارا خاندان چوری کر کے اپنا رزق چلاتا تھا۔ وہ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، بیعت ہو گئے، تو آپ نے انہیں چوری کرنے سے منع کر دیا، انہوں نے چوری چھوڑ دی۔ اب چوری تو چھوڑ دی، فاقے آ گئے اور کوئی کام آتا نہیں تھا۔ ایک دن ان کا بڑا حضرت میرے دادا جی کی موجودگی میں سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کے ان سے عرض کرتا ہے کہ جی ہم تو بڑے تنگ ہو گئے، صبح کی روٹی بھی کوئی نہیں ہے، شام کی بھی کوئی نہیں ہے، بتائیں کیا کریں۔ آپ نے فرمایا درخت اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگائیں نا، اس کے ایک دفعہ پتے چڑھتے ہیں تو پریشان نہیں ہو، رزق کھل جائے گا۔ خیر انہوں نے کوئی اپنی چیزیں بیچ باچ کے، بھینسیں نہیں، دودھ کا کام، ان کا کام چل پڑا۔ اور وہ بندہ اس خاندان کا بڑا میرے دادا جی کے پاس بیٹھا ہوا اور انہیں یہ بات بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ جی پہلے ہمارا نام بستہ بے میں تھا، جب بھی کہیں پہ چوری ہوتی تو تھانے والے ہمیں پکڑ کے لے جاتے۔ جس دن سے ہم نے توبہ کی ہے اس دن سے ہمیں تھانے والوں نے نہیں بلایا، چوریاں تو ہو ہی رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا نام بدماشوں کے رجسٹر سے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی بات کر کے وہ رو پڑا اور کہتا ہے میرے دادا جی کو کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب سے ہمارا نام بستہ بے کے بدماشوں سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام جنتیوں کے رجسٹر میں لکھ لیا ہوگا۔ یہ اس نے بات کی، تو وہ جنتیوں کے رجسٹر والی بات مجھے اندازہ ہو رہا ہے
کہ اس محفل میں اس طرح کی شادی میں مجھے دعوت نہ دلوا کے اللہ تعالیٰ سے میرا گمان ہے کہ وہ میرے ساتھ راضی ہو رہا ہے اور میرے ان دوستوں کے ساتھ راضی ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ایسی محفلوں میں شرکت سے انکار کرتے ہیں اور نہیں جاتے۔ البتہ مجھے اس میں ایک افسوس اور دو خوشیاں۔ ایک یہ افسوس اس بات کا کہ ہم اپنے دادا حضور کی 4 پشتوں سے اس ملنے والے خاندان کے دل سے 120 سال کے عرصے میں طوائفوں کی الفت ان کے دل سے نہیں نکال سکے۔ اس چیز کا افسوس ہے۔ خوشی اس بات کی ہے، نمبر 1 کہ ہمارا تعلق ایسا تھا، خوشی اس بات کی ہے کہ وہ محفل جس میں طوائفیں نچنے والے تھے اس میں کیونکہ مجھے اس جہنم والی محفل میں اللہ تعالیٰ نے شرکت سے بچا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ میرا جیسا کیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا تھوڑا، مجھے معلوم ہے کہ میرا تعلق بھی بڑا کمزور ہے، میرا تعلق بھی کوئی اتنا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ہم تو منہ زبانی قسم کے مسلمان ہیں، نیکیاں بتاتے زیادہ کرتے تھوڑی، ہم تو لوگوں میں سے، لیکن مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جہنم والی محفل سے بچا کے ان کے گھر میں جانے سے اللہ نے مجھے روک کے میرے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ دوسری خوشی یہ کہ جو شخص اس شادی میں شامل نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ میری 20 سال کی محنت کا اللہ نے مجھے ثمر دیا۔ آئیے سورہ الشورى 42 نمبر سورت 48 نمبر آیت ذرا یہ سنیے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا بَلَاغٌ، لہٰذا اگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کی ساری محنت کے باوجود یہ بات آپ کی نہیں مان رہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں بنایا ہوا، آپ اپنے ذمہ دار ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا فرض صرف اتنا تھا، ان علیک الا البلاغ، کہ آپ ان تک پیغام پہنچا دیں، اور آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ آئیے اس میں ایک بات اور عرض کروں کہ میرا اندازہ ہے کہ ان طوائفوں نے 3-4 لاکھ روپیہ رات کا لیا ہوگا، اور جس طریقے سے وہ ویڈیو میں یہ ویلیں شیلیں دے رہے ہیں اس سے میرا خیال ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی ویلیں بھی دی ہوں گی۔ اگر اسی خاندان کے انہی لوگوں سے یہ کہا جائے کہ کسی یتیم کو پالنے کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، ایک کوئی صدقہ بکرا کرنے کے لیے کسی کو ضرورت ہے، یا کسی بیوہ کی بچی کو شادی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں پیسے توڑ جائیں گے۔ اگر نکاح خان 3,000 کی بجائے 4,000 مانگ لے، اس کو گالیاں نکالیں گے اور پورے محلے کو یہ بتائیں گے، پورے شہر کو یہ بات بتائیں گے کہ جی وہ مولوی پھٹ گئے ہیں، جی وہ 3,000 تھوڑا ہوتا ہے، ان کو 4,000 یہ مانگ رہے ہیں۔ اس پہ یہ بالکل میں 100% بات صحیح کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ایک سبق ہے، اس خاندان کے ایک بندے نے پہلے یہی کچھ اپنے بیٹے کی شادی پہ کیا۔ میں تفصیل عرض نہیں کرتا، وہ طوائفوں کے اڈوں پہ جانا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ یہ ناچ گانا کروایا اور یہ سارا کچھ کرنا۔ گھر کے جو حالات ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، گھر کے وہ اللہ معافی دے، کیا خدا اوپر اللہ معافی دے نابینا بیٹھا ہوا، وہ نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتا میں نے کس کو کیا کرنا۔ میرا دل ایک لحاظ سے حقیقتاً خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ چند ایک جملے میں نے لکھے ہیں۔ میں ایکچولی اس گھر والے کو خط لکھنا چاہتا تھا، میں نے ایک خط لکھا، پھر میری ہمت نہیں پڑی، پہلے بھی میں ایک دفعہ خط لکھ چکا ہوں، میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں اس خط کے لکھے ہوئے چند ایک جملے وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں۔ میرے دل میں پانی اور آگ، یعنی سرد آہیں اور گرم آنسو مل کر الفاظ میں ڈھل رہے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے فخر رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموز کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ آج اس جلیل القدر ہستی کا وجود اور اس کی تعلیم مرز خطر میں ہے، جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ان طوائف نچوانے
نچانے، انہیں داد دینے اور ان کی اس دل خراش حرکت پر خاموش تماشائی بننے والوں کو روحانیت کی آنکھیں عطا فرمائے تو وہ دیکھیں کہ ان کے دروازے پر مومنوں کی مائیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں، کیا ہم تمہاری مائیں ہیں؟ کیا ہم نے ایسی اولاد کی دعا کی تھی؟ کفار ہمیں گالیاں دیتے تو تم انہیں روکتے، تم خود گالیوں پر اتر آئے ہو۔ کیا کسی مسلمان نے ہماری بیٹیوں کو طوائفیں بنا ڈالا اور انہیں وہاں پہ نچوایا؟ اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ انہیں بتاتے یہ خدیجہ، عائشہ، حفصہ اور ماریہ کی بیٹیاں ہیں، تم خود ہی ہماری بیٹیوں کو نچوانے لگے ہو۔ کیا تمہیں اپنے دروازے پر اپنی ماں عائشہ صدیقہ کی چیخوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، باجزید بستامی، بہاؤالدین نقشبند، مجدد الفسانی، توکل شاہ امبالوی، کیا ان سب نے تمہارے بڑوں کو یہی تعلیم دی تھی؟ خواجہ محبوب عالم، حضرت صدیق احمد، محمد احمد ہاشمی، انہوں نے تمہاری اولادوں کو کیا یہی درس دیا تھا؟ کیا میرے کردار سے تم نے یہی سبق حاصل کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ سبز گنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تڑپا رہے ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھاؤ لگا رہے ہو، ان ہستیوں کو زخمی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کی کیا وقت ہے؟ آج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اگر اب بھی کچھ ناموس رسالت کا لحاظ ہے تو توبہ کرو، خدا را توبہ کرو۔ ویسے تو میں یہ توبہ 2 بار تو بالکل آمنے سامنے کروا چکا ہوں اور ان جنرل مطلب عوام میں کئی دفعہ کروا چکا ہوں۔ اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہیں معلوم کس وقت فرشتہ سامنے آ جائے اور دروازہ بند ہو جائے، نہیں معلوم سورج مغرب سے کس دن نکلے اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ میری گزارش ہے توبہ کریں، بچوں کو توبہ کروائیں، یہ ساری کی ساری ویڈیو ضائع کریں، خدا کے لیے ان گناہوں پر گواہیاں مت لگوائیں، اپنے باپ دادا کا خیال کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بالوں کا تھوڑا سا خیال کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا خیال کریں، امہات المومنین ان کی آبروؤں کا خیال کریں۔ میری بار بار آپ سے التجا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیدھے راستے پر رکھے۔ یہ میرے دل کا ایک دکھ تھا، ایک درد تھا، میں نے رویا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔